جو طبقہ مذہبی نہیں ہے اس کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، جو مذہبی طبقہ ہم پیدا کر رہے ہیں وہ دین کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، جن کو ہم پیدا کر رہے ہیں، اور جن کو ہم پیدا کر رہے ہیں وہ طبقہ وہ ہے کہ وہ کہتا ہے 5 نمازیں ہیں جی، نقشبندی یا قادری شیشے کا ذکر ہیں جی، اور اس کا نام کیا بس جناب تسبیح، اتنی مرتبہ درود پاک، اور اتنی مرتبہ تیسرا کلمہ، یہ دین ہے، بس خانقاہ کا دین یہ ہے۔ سر اپنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے اپنا جس میں بخاری کہ تم عنقریب ایسے لوگ دیکھو گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہیچ جانو گے، وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضور نے فرمایا یہ لوگ اگر میری زندگی موجود ہوئے میں ان سے قتال کروں گا، تمہاری زندگی میں موجود ہو تو تمہیں قتال کرنا۔ سیدنا علی نے اسلامی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ سیدنا علی جیسے فقیہ انسان نے اپنا خوارج پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کا مرتد ہونے کو، ان کے بیوی بچوں کو غلام بنانے کا حکم جاری فرمایا تھا، ہے یا نہیں یہ بات؟ اس سے پہلے کسی گروہ کے بارے میں یہ فتویٰ کبھی بھی کسی نے جاری نہیں کیا، اور یہی وہ طبقہ تھا جس کے بارے میں مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ انصاف کیجئے، آپ نے انصاف نہیں کیا مال غنیمت دینے میں۔ ہاں جناب نے فرمایا کہ اس کی نسل سے وہ طبقہ پیدا ہوگا، اور اس شخص کا نام پتہ کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے ذوالخویسرہ، ذوالخویسرہ۔ حضور نے فرمایا تھا اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے، یا اس کے پاس فالورز ہوں گے اس معنی میں۔ اور چنانچہ جب سیدنا علی نے قتال کا حکم جاری فرمایا خوارج کے بارے میں، تو جب ان کا اچھی طرح صفایا ہو گیا تو پھر حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ وہ اس کو ڈھونڈو ذوالخویسرہ کہاں ہے۔ تو چنانچہ ان کو رپورٹ دی کہ یا رسول اللہ وہ قتل، امیر المومنین وہ قتل ہو گیا۔ تو جناب نے پھر اس کی لاش دیکھی، اور اس کی لاش پہچانی اس طرح گئی کہ اس کی اس بغل میں نا، دائیں بغل میں ایک رسولی تھی، بڑی سی رسولی تھی، اس سے وہ پہچانا گیا۔ تو اب دیکھیں کہ ان روایات کو جب آپ ترتیب دیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان وہ بادیات سے دین سے ہٹ جاتا ہے، وہ بادیات دین سے ہٹ جاتا ہے، لیکن عبادات میں وہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ کمال کہ حضور نے صحابہ کو بھی فرمایا کہ تمہاری نمازیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا ایک تصور یہ بھی خلافت راشدہ کے آخری دور میں سامنے آیا تھا، جو کہ یقیناً اسلامی تصور نہیں تھا۔ اسلامی تصور تو دین کا یہ تھا جس کے بارے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، شاید آپ لوگ پسند کریں یا نہ کریں، کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو بہترین دنیا دار پیدا کرتا ہے، دیندار پیدا نہیں کرتا۔ سر اگر دیندار پیدا کرتا تو پھر تو نماز روزہ ٹھیک ہو گیا، صرف نماز روزہ ٹھیک ہو گیا۔ بہترین دنیا دار پیدا کرتا ہے کہ آپ کو ان کی پوری دنیاوی ایکٹیویٹیز میں ہر جگہ سنت کی پیروی نظر آتی ہے، کاروبار میں، لینے دینے میں، ملنے گلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ دین کا یہ ویژن تھا جو قرآن نے عطا فرمایا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں ایک سوسائٹی قائم کی تھی۔ آپ اس سوسائٹی میں دیکھ لیجئے کہ اس کے نمازی بہترین نمازی تھے، اس کے عالم بہترین عالم تھے، اس کے تاجر بہترین تاجر تھے، اس کے حکمران بہترین حکمران تھے، اس کے سپہ سالار دنیا کے بہترین سپہ سالار تھے، ٹھیک ہے سر؟ یعنی ہر فیلڈ میں یعنی انہوں نے زندگی کے ہر فیلڈ کو کور کیا، اور اس فیلڈ میں دنیا کو امامت تک کے منصب تک لے گئے۔ یہ تھا اثر دین۔ اب جب زوال آیا تو زوال تو پھر یہ آیا کہ اب اس کا نام کیا، باقی سب کچھ رخصت ہوا گیا، اب بیٹھے ہیں اپنا جی حضرت والا ہیں، اور یہ جی اور بڑا جی بات فرماتے ہیں، بڑا یہ کرتے ہیں، بڑا وہ کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں مولانا زبیر صاحب
کہ میرے ہاں درس قرآن ہوتا ہے جمعہ کے روز،